مولانا زیب ممبر ہوا کریں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی درخواست ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دیگر صلوات فاتح۔ کل بھی میں نے آپ سے التماس کی تھی اور آج بھی التماس ہے کہ دعائے صحت فرمائیں غنی بانو صاحبہ کے لیے جو پاکستان میں سب بیمار ہیں، تو پہلے طریقے مطابق شفا فرمائیں اور ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے۔ ظاہر رضوی صاحب مرحوم، بن مصطفیٰ علی مرحوم اور خورشید بیگم مرحومہ بنت سید ارشد علی صاحب۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ صلوات محمد۔ آج سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کیا تھا، برابر دہراتا رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے سامنے یہ آیت رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہو، روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، حج کرنے والا مسلمان ہو، تلاوت قرآن کرنے والا مسلمان ہو، عزادار مسلمان ہو، ماتمی مسلمان ہو، امریکہ کا مسلمان ہو، روس کا مسلمان ہو، ہندوستان کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، غریب ہو یا امیر ہو، یہ بات اس کو یاد رکھنا چاہیے ہے کہ قرآن کی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دامن پر ظلم کا دھبا ہے تو کوئی بھی شے اس کو نجات نہیں دلا سکے، کوئی بھی شے اس کو نجات نہیں دلا سکے گی۔ مجھے اب خیال نہیں آ رہا ہے کہ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، یاد نہیں کی ہے، اگر نہیں کی ہے تو سن لیجیے، اور عرض کی ہے تو دوبارہ سن لیجیے کہ جس امام کے ظہور کی آپ دعائیں فرمایا کرتے ہیں، اس کے لشکر میں شامل ہونے کی صرف ایک شرط ہے، صرف ایک شرط ہے، only one condition، اور وہ شرط یہ ہے کہ امام کے لشکر میں وہی شامل ہو سکے گا کہ جس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ امام خود ظلم کو مٹانے کے لیے آئے۔ تو آپ سب کچھ کریں، سب چیزیں ضروری ہیں، مگر سب چیزیں مینز ہیں۔ ٹارگٹ کیا ہے کہ انسان کسی پر ظلم نہ کرے۔ اب انسان جب کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو دنیا سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا سے دکھ ختم ہو جائیں گے، دنیا سے تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جنت تو بعد میں ملے گی، یہ دنیا ہی جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ صلوات محمد۔ اب اس بارے میں نے اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں
فرائض میں عرض نہیں کر سکا، اس لیے کہ فرائض تو آپ برابر سماج سماتے رہتے ہیں۔ حقوق میں نے اس لیے عرض کیے کہ اول تو عورتوں کو یہ احساس ہو کہ اسلام نے ان کے ساتھ جسٹس کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہے، میں یہاں ہم نے کیا کہ میں 28 سال سے آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سامنے، ہمارے یوتھ کے سامنے یہ پرابلم آتی ہیں، کرسچن اور جیو اور دوسرے لوگ یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو بہت سپریس کیا ہے اور دبایا ہے اور ان کے رائٹس کچھ نہیں رکھے۔ تو میرا کام کیا ہے؟ آپ کو بتانا اور اپنے بچوں کو مسلح کرنا کہ وہ جب ان کا آپس میں انٹریکشن ہو یوتھ میں تو وہ اسلام کی طرف سے جواب دے سکیں۔ لیکن فرائض تو میں نہیں بیان کر سکا ہوں، لیکن آج کے مجلس مشروع میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسا کہ آپ سماعت فرمائیں گے، جو کچھ میں کروں گا قرآن مجید کی روشنی میں کروں گا، کبھی میں لکھتا نہیں ہوں، لیکن سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اشارے میں نے لکھ لیے ہیں۔ اب وہ جہاں تک میں پہنچ سکوں گا پہنچوں گا۔ اس کے لیے میں بنیادی اصول کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس کے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شادی کے وقت مرد اور عورت کو جیسے قرآن مجید نے کہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ شادی کی غرض عیاشی نہیں ہے، شادی کی غرض جہیز نہیں ہے، شادی کی غرض مکان نہیں ہے، شادی کی غرض صرف اور صرف ایک ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جائے، ہر لحاظ سے بہتر نسل چھوڑ کر جائے، صحت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک بہتر نسل چھوڑ کر جائے۔ مجھے افسوس ہے، ذرا سا مجھے کر لینے دیجیے، آج آخری مجلس ہے کہ آپ حضرات اہل بیت کے فضائل تو سنتے ہیں، مگر اہل بیت آپ سے چاہتے کیا ہیں یہ آپ کو نہیں بتائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی مشکل کی بات ہو گئی ہے کہ اہل بیت آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ فرزند رسول، اگر ہم اب اس زمانے کے حالات کیسے تھے آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ کہنا، منہ سے نکالنا کہ یہ شیعہ ہے، وہ اپنی گردن کٹانا برابر تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولا اگر میں کسی بستی میں جاؤں، کسی ٹاؤن شپ میں جاؤں، تو میں تو آپ کا شیعہ ہوں، میں کیسے معلوم کروں کہ آپ کا کوئی شیعہ وہاں پر ہے کہ نہیں؟ اس لیے کسی سے پوچھوں گا شیعہ کون ہے تو اس کی بھی جان جائے گی، میری بھی جان جائے گی۔ مولانا نے کیا بتایا سنیں گے آپ؟ مولانا نے کہا ہرگز نہ پوچھو کہ شیعہ کون ہے، بستی والوں سے یہ پوچھو کہ اس بستی میں اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بہترین کون ہے، وہ سن ٹاپ، جو ٹاپ پر ہوگا وہی ہمارا شیعہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو امام اپنے شیعوں کو ٹاپ پر دیکھنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، ہم بالکل باٹم میں آ گئے ہیں، ہم بالکل باٹم میں آ گئے ہیں، کہ اس لیے کہ ہم کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ائمہ تحریر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنی مرادیں ان سے مانگا کرتے ہیں، مگر وہ بھی تو ہم سے کچھ چاہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ مرادیں پوری کریں گے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے باذن الہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تو کچھ ڈیمانڈس ہیں۔ حسین کی بھی تو آواز گونج رہی ہے کہ یا ہے کوئی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہمیں مدد کرے، تو آپ بھی تو ان کے مددگار ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو عورتوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کی خلقت اس لیے دی ہے کہ مرد کو ان کے پہلو میں سکون ملے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی، تو وہ بھی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اسلام نے مرد اور عورت کو یا شوہر اور زوجہ کو آپس میں پارٹی نہیں بنایا ہے، فریق نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک مشترکہ مشن کے پورا کرنے کے لیے رفیق بنایا ہے۔ اور جب مشن پورا کرنا ہوتا ہے انسان کو تو اس کو سیکریفائسز دینا پڑتی ہے۔ مشن کبھی سیکریفائسز کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مشن بغیر سیکریفائسز سے کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شوہر اور زوجہ دونوں کو سیکریفائسز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نہ شوہر کو اپنی بیوی سے ایسی ڈیمانڈز کرنا چاہیے کہ جو اس کے لیے اذیت کا سبب ہو، اور نہ زوجہ کو بیوی کو اپنے شوہر سے ایسے مطالبے کرنا چاہیے جس کی بنا پر وہ دو چکی کے باٹوں میں بیچ میں پس کر رہ جائے کہ وہ بیوی کو پکڑے یا ماں باپ کو پکڑے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر یہ کہے کہ میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، تو عورت کا مرد کا فریضہ ہے کہ اس کے لیے الگ ریزنس پرووائڈ کرے، یہ اس کا حق ہے۔ ایسا وقت کرنا نہیں چاہیے، لیکن اسلام نے بہرحال یہ حق اس کو دیا ہے، لیکن یہ حق اس کو نہیں دیا ہے کہ وہ شوہر سے کہے کہ آپ کی شادی میرے ساتھ ہوئی ہے تو ماں باپ کو آپ طلاق دیجیے۔ بیٹا ماں باپ کو کیسے طلاق دے دے گا؟ کیوں پرابلم پیدا کی جاتی؟ تو ایسی بات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی زوجہ سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے ہے کہ آپ کی شادی میرے ساتھ ہوئی تو اپنے عہدہ کو چھوڑی، نو جسٹیفائڈ۔
اسلام آیا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، اسلام رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ صلوات میں نے لکھ لی ہے اس لیے کہ میں اپنی دیانتداری سے ایک سلسلے شروع اب جہاں تک پہنچوں گا جہاں تک ٹائم مجھے دے گا۔ باقی میں نے آپ کے سامنے کل 3 بنیادی باتیں کہی تھیں، اگر وہ 3 بنیادی باتیں پلس ایک بنیادی بات جو میں آج اور کہہ رہا ہوں وہ میں آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی الجھن میں اس کا جواب دے پاؤں یا نہ دے پاؤں، آپ کو انشاءاللہ الجھن رہے گی نہیں، جہاں تک مجھے امید ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اسلام کی بیس ہے، فنڈامنٹ اسلام کے عدل۔ کوئی بھی شے اگر ایسی شکل اختیار کرتی ہے کہ وہ اسے اس جسٹس کے اسٹیبلشمنٹ کے بجائے انجسٹس ہو رہی ہے تو ہم کو اس ویٹو پاور کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا اسے کینسل کر دینا پڑے گا یا وہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1 بات تو یہ رکھنی پڑے گی۔ نمبر 2 بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی جلدی وہ یہ عرض کی تھی کہ اسلام میں دس از فنڈامنٹل۔ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ڈسپلن کے لحاظ سے کوئی اوپر ہو کوئی نیچے ہو بات الگ ہے، ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کوئی آگے ہو کوئی پیچھے ہو بات الگ ہے، لیکن عزت و مرتبہ صرف قائم ملتا ہے پاکیزگی کردار سے۔ اس میں شیخ سید کی بھی کوئی قید نہیں ہے، مغل و پٹھان کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کالے و گورے کی بھی کوئی قید نہیں ہے، پہلے و اول و آخر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اور عورت و مرد کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ فنڈامنٹل ہے اسلام کے، اس کو اپنے لوگوں کے سامنے آپ رکھیے۔ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ اگر سسٹم کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے کسی کو آگے کسی کو پیچھے رکھا بھی ہے تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کا رائٹ نہیں دیا ہے۔ از ناٹ اے ڈکٹیٹر، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر اوپر ہے تو اس کو اوپر بھی کوئی ہے۔ یہ 3 باتیں آپ حضرات اپنے سامنے آگے میں رکھیں تو بہت سے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں جو سوالات مجھ سے کیے گئے۔ اور چوتھی اور آخری بات اس کے لیے آپ توجہ کریں جس سے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو یعنی ہم بندگان خدا کو، ہم اللہ کے بندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ رائٹ لاجیکل کہ حکم اس کا ہو اور وجہ ہم بتائیں۔ سمجھ رہے بات؟ حکم اس کا ہو اور علت ہم بتائیں، حکم اس کا ہو اور کاز ہم بتائیں۔ بھائی جب حکم اس کا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ حکم اس کا ہو اور وجہ ہم بتائیں کہ یہ حکم اس نے کس لیے دیا ہے؟ ہم کون سے بتانے والے کس لیے دیا ہے؟ illogical۔ جو حکم دیتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا میں معمولی انسان، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری کوئی بات سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھیے، کسی اور سے نہ پوچھیے۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ پوچھ رہے ہو مجھ سے بہتر عالم و فاضل ہو، لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ نہ پوچھے اس سے، وہ نہیں بتا سکے گا، اس لیے کہ جس پس منظر میں بات کر رہا ہوں وہ بیچارہ پس منظر کیا جانے۔ تو جب میں اپنے لیے اجازت نہیں دے رہا ہوں تو میری بات کے بارے میں آپ دوسرے سے نہ پوچھیں، تو اللہ کے حکم بارے میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ حکم اللہ کا کہیں آپ اس لیے کہ اللہ نے یہ کام اس لیے کہا ہے؟ بھائی اللہ کب کہہ رہے ہیں اس لیے کہا ہے؟ اگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ حکم اس لیے ہے تو صحیح ہے۔ میں آپ کو مثال دوں تو بات واضح ہو جائے گی کیسے کنفیوژن ہوتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا، بہت سوالات کیے جاتے ہیں، مولانا سے پوچھا گیا ہوگا، بہت سے سوالات پوچھا گیا ہوگا، کامن کوشچن ہے، روز پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو نماز 2 رکعت قصر ہو جاتی ہے ظہر عصر اور عشاء میں، یہ تو اس وقت ہوتی تھی کہ جب آدمی اونٹ کے اوپر سفر کیا کرتا تھا اور چلتے چلتے کمر اس کی ٹوٹ جایا کرتی تھی، تو اللہ نے اس کی تھکن کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سفر میں 4 رکعت کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ کیا اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ There will be 100 instances. سینکڑوں الفاظ ہو سکتے ہیں قصر کے۔ ہم کون ہوتے بتانے والے کہ قصر کا حکم اس نے اس لیے دیا ہے؟ ہم کون ہوتے بتانے والے؟ ذرا سا انالیسس کر لیجیے۔ اگر قصر کا حکم اس لیے دیا گیا ہوتا ہے کہ انسان کو سفر میں تھکن ہو جاتی ہے، تو یہاں سے فرض کیجیے کہ میں دوسرے شہر میں جا رہا ہوں اور یہاں چھوٹی یہاں ماشاء اللہ بہت آرام سے گاڑیاں ہیں، ہندوستان میں اب بھی بیل گاڑیاں چلتی ہیں۔ اب بیل گاڑی سے میں نے فرض کیا 50 میل کا سفر کیا لکھنؤ سے کانپور تک کا، لیکن کانپور جا رہا ہوں اس نیت سے کہ میں وہاں 10 دن ٹھہروں گا، تو 50 میل کا سفر میں نے بیل گاڑی پر کیا کرنا تھا اس نیت کی وجہ سے کہ 10 دن ٹھہروں گا، تھکوں گا نہیں؟ تھکوں گا، لیکن قصر نہیں کر سکتا، اس مطلب کا تھکا نہیں ہے۔
یا انسان جب گھر اندازہ کر لیں، آپ ملاحظہ فرما لیں کہ انسان جب سفر میں جاتا ہے تو اتنا نہیں تھکتا ہے، جب واپس آتا ہے تو تھکن کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تو گھر پر تو اور قصور ہونا چاہیے، مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ قصور جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اگر اللہ نے خود اس کی علت و خاص بیان کر دے سکتے ہیں، لیکن ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب آپ اس کی وجہ سن لیں، یہ سوال کیا گیا تھا۔ اصل میں بھائی ہر نماز 2 رکعت تھی، سن 2 ہجری تک، صبح کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، عشاء کی 2۔ سن 2 ہجری میں یہ حکم ہوا کہ اب سے آپ جب اپنے گھر میں ہوں تو ظہر اور عصر اور عشاء کی 2 رکعتی نماز کو 4 رکعت بنائیں۔ تو اصل حکم 4 رکعت کا نہیں تھا، 2 اس میں سے مائنس نہیں کیے گئے۔ اصل نمازیں 2 رکعت تھی، 2 رکعت اس میں پلس کی گئی ہیں جب آپ گھر کے اوپر ہوں، یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ 2 رکعت اس میں پلس کی گئی ہیں جب آپ اپنے گھر میں ہوں، تو اس لیے جب آپ اپنے گھر میں ہوں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے ظہر عصر اور عشاء کی، اور جیسے ہی سفر شروع ہوا ویسے ہی وہ اصلی نماز آتی، 2 رکعت اصلی نماز ہے، 2 رکعت اصلی نماز ہے، وہ نماز شروع ہو جائے۔ یہ باتیں اگر آپ حضرات کے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں اس کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ اب پہلا سوال جو میری ترتیب سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں وہی دیکھے بات آتی ہے جو میں نے ریاض کیا آپ کے سامنے، کہ اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو عورتوں کی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کہاں قرار پاتی ہے، کیوں قرار پاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں بدھو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی عقل کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کون بیان کرنے والے ہیں؟ یہ رائٹ آپ کو نہیں دے بھی 100 نمبر آپ کو کہنے والے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں۔ اب یہ عورتیں ناقص العقل نہیں ہیں، دیکھ رہی ہے ہم لوگ تو شادی تو کرتے ہیں، وہ ناقص العقل نہیں ہے، افسوس کے بعد بہت کم۔ دیکھیے آپ کو جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی انالیسس کیا نا، فصل کے مسئلے کا تو بات کلیئر ہو گئی، کچھ سارے مسئلے کا انالیسس کر لیے۔ بعض مسائل جو عورتوں سے مخصوص ہیں، جہاں مرد دخالت نہیں کر سکتا ہے، انٹرفیرنس نہیں کر سکتا ہے، آپ مریہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، میرے تفصیلات جانے کا موقع نہیں ہے، کہ وہاں صرف ایک عورت کی وٹنس کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک عورت کی وٹنس، ناٹ ایون 2 عورتیں نہیں، ایک وہ کون سے مسائل ہیں وہ آپ میں منفرد پر نہیں پڑھتا، آپ مدینہ پڑھ لیں، ایک عورت کی وٹنس کافی ہے۔ اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں 2 مردوں کی گواہیاں کافی نہیں ہیں بلکہ 4 کی گواہیاں ضروری ہیں، جہاں 4 کی گواہیاں ضروری ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ ایرانی پارلیمنٹ میں عورتیں الیکٹ ہو کرا رہی ہیں، تو اگر یہی ہوتا کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں تو جب کسی مسئلے میں ووٹنگ ہوتی اور فیور میں اس کے آتے مثلا 100 ووٹ مردوں کے اور 100 ووٹ عورتوں کے، تو کیا یہ اسپیکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ 100 ووٹ مردوں کے اور 100 ووٹ عورتوں کے ہیں اور 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں لہذا عورتوں کے 50 ووٹ مانے جائیں گے؟ کم رہ گیا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کیا تھا کہ ملک سخاوت حسین صاحب ہیں ڈیفنس منسٹر اور میں ہوم منسٹر، اسی طرح سے اسلام کا اپنا سسٹم ہے، شریعت بھی بنی ہے، شوہر اور زوجہ کی فیس الگ الگ ہے، شوہر ہے فارن اینڈ فائنانس منسٹر اور بیوی ہے ہوم منسٹر۔ تو اسلام نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے، عورت کو حق دیا ہے کہ وہ باہر نکل سکتی ہے، اس کو بات نہیں ہے، شریعت جات کے اندر باہر نکل سکتی، نو پرابلم، لیکن بیس اس کی گھر ہے۔ اب میں تفصیلات نہیں رکھتا، اس لیے شریعت نے اس بات کی کوشش کی ہے
کہ زیادہ سے زیادہ عورت کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ یہ گھر کے اندر رہے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی گواہی کو دوہرا بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہمارے یہاں وٹنس کوئی ہمارے ڈسکریشن کے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اور قائم چلائے صاحب تشریف فرمائے، ہم دو کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے، اعتبار سے ان کی بھی چھوٹی سی داڑھی ہے، ان کی داڑھی تو ان سے بھی چھوٹی ہے، یہ بھی عادل سمجھے جاتے ہیں، ہم بھی عادل سمجھے جاتے ہیں، تو ہم کو شرعی کورٹ میں جا کر گواہی دینا واجب ہے، اس لیے کہ نصاب گواہی کا پورا ہے۔ اگر خالی میں ہوں ایک تو مجھ پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر دو گواہ موجود ہیں دونوں پر واجب ہے کہ جائیں وہ جا کر گواہی دے کر واقعے کو ثابت کریں۔ تو ہو سکتا ہے اس لیے عورتوں کی گواہی کا نصاب بڑھا دیا گیا ہو کہ زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر رہیں، روز کو کورٹ و کچہری کے چکر نہ لگانا پڑے۔ اب اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ جو ترتیب کے لحاظ سے میرے پاس جس طرح سے سوال آتا ہے تو اسی ترتیب میں لکھا ہے کہ اگر عورت و مرد برابر ہیں، پھر لفظ غلط استعمال کی جاتی ہے، تو عورت کا حصہ آدھا کیوں ہے وراثت میں اور مرد کا دوہرا کیوں ہے؟ You are using the wrong word. عورت و مرد کہنا غلط ہے۔ جی آپ فرمائیے قبلہ، اگر ایک انسان مر گیا، اور یہ کوئی فتویٰ نہیں بتا جو قرآن کی آیت ہے، اگر ایک انسان مر گیا اور وارثوں میں چھوڑا ہے اس نے اپنے عرض میں اولاد کو اور ماں باپ کو، تو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے کا آپ کو شبہ نہ رہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ فتویٰ تھوڑی ہے کہ اگر ایک انسان مرا ہے اور اولاد چھوڑی ہے اس نے اور ماں اور باپ کو چھوڑا ہے، تو ماں کیا ہے؟ عورت، باپ کیا ہے؟ مرد۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو 1/6 ایچ، 1/6 ایچ، عورت کو بھی 1/6 ملے گا اور مرد کو بھی 1/6 ملے گا، باپ کو بھی 1/6 ملے گا اور ماں کو بھی 1/6 ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں تو برابر مل رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان مر گیا اور مادری بھائی بہن چھوڑ کر گیا ہے، تو مادری بھائی بہن کو بھائی کون ہے؟ مرد، بہن کون ہے؟ عورتیں، مگر ترکہ برابر سے تقسیم ہوگا۔ ایک منزل واقعی ہے کہ جہاں لڑکی کو زیادہ ملتا ہے لڑکوں کو کم ملتا ہے۔ مثلا کوئی انسان مر گیا اور اس نے پوتی چھوڑی اور نواسا چھوڑا، تو نواسے کو ایک خیرہ ملے گا، پوتی کو دوہرا ملے گا۔ پڑھ لیجیے مسائل سمجھ لیجیے۔ تو یہ نہ کہیے کہ مرد اور عورت، یہ کہیے کہ لڑکا اور لڑکی، فرق ہے دونوں۔ اگر کوئی مرنے والا مر گیا ہے اور لڑکا اور لڑکی چھوڑ کر جا رہا ہے، تو بے شک لڑکے کو دوہرا ملے گا اور لڑکی کو خیرہ ملے گا۔ کیوں؟ جسٹس۔ یہ میں سن آپ کے سامنے کہ اسلام کا اپنا سسٹم ہے، اسلام کا ہر پرزہ اپنے سسٹم میں کام کرے گا۔ آپ ہونڈا کا پرزہ لیکسس میں نہیں لگا سکتے، لیکسس کا پرزہ ہیرو ہونڈا میں نہیں لگا سکتے، تو یہ وہاں پر کام کرے گا ہر اسلام کا پرزہ جہاں اسلامک شریعت کے اصول نافذ ہوں۔ یہ بات اسلامی شریعت کے اعتبار سے لڑکی کا تو کوئی خرچ ہی نہیں بھائی۔ شریعت اسلامی میں لڑکی کا کوئی خرچ ہے ہی نہیں۔ جب تک اپنے گھر میں ہے باپ کا فریضہ ہے کہ اسی کی حفاظت کرے، باپ اگر نہ رہے تو بڑے بھائی کا فریضہ ہے کہ اسی کی حفاظت کرے، اور کرنا شادی ہو گئی تو پورا خرچہ کس پر؟ کس پر؟ شوہر پر۔ زور سے کہیے سنا تو وہ بیوی میں بیٹھی ہیں کہ سارے مرد کہہ رہے ہیں کہ شوہر، تو سارا خرچ، کھانا پینا رہنا سہنا کپڑا مکان سب کہوں کہ نہ کہہ دوں جو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا اسی لحاظ سے آپ کو you have to provide that standard of living. نہیں تو نہ کی ایسی لڑکی اپنے اسٹیٹس کی لڑکی سے تو سارا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر پر۔ مہر الگ سے جتنا وہ ڈیمانڈ کرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کے بعد لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ جو ڈیمانڈ کر لے
اور آپ نے قبل تو کہہ دیا، وہ سب آپ کو دینا پڑے گا. اگر اس نے لکھوا لیا کہ ایک مکان بھی آپ کو مجھے دینا پڑے گا، یو ہیو ٹو پرووائڈ. جی غور کر رہے ہیں. اگر اس نے کہہ دیا کہ اتنی چیزیں آپ کو اور مجھے دینا پڑیں گی، یو ہیو ٹو پرووائڈ. اگر لڑکی بھی جاب کر رہی ہے اور شوہر بھی جاب کر رہا ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہے اور شوہر بھی جاب کر رہا ہے، تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کی جیب سے پیسے نکال لے، مگر شوہر بیوی کے پیسے میں ٹچ نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وی آر پارٹنر، تم بھی آدھا خرچ تمہارا آدھا خرچ میرا. نو، اس کا پیسہ سب سیونگ میں آئے گا. اور کر رہے ہیں، اس کا سارا پیسہ سیونگ میں جا رہا ہے. سارا خرچہ کس پر آ رہا ہے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت، ایجوکیشن، علاج، یہ سب کس پر آ رہا ہے؟ شوہر کے پاس آ رہا ہے. تو بیوی کی تو سیونگ ہی سیونگ ہے، لڑکی کی تو سیونگ ہی سیونگ ہے، اور شوہر کا خرچ ہی خرچ ہے. تو بیوی کو تو جو کچھ مل رہا ہے اس کو تھینک یو کہنا چاہیے کہ میرا کوئی خرچ نہیں، اور مجھ کو شریعت نے پھر بھی اتنا دلوایا. میں بہت افسوس ہے مجھے کہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ پوائنٹ کور کروں، اس لیے بہت سرسری طور پر میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات بھیجنا. ایک مرتبہ بہت صلوات بھیجنا. سوالات سب اچھے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو سوالات کیے گئے فرسٹ اسٹینڈرڈ ہندوستان میں سوال درج کیا ہے، اس سے بہت ہائی ہے ماشاءاللہ. لوگوں نے باقاعدہ آیت قرآن کی آیتوں کو کوٹ کیا ہے، مگر ان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ممبر پر جب آتا ہوں تو میرے پیش نظر بھی وہ سب آیتیں ہوتی ہیں جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں. ایسا تھوڑی کوٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے پیش نظر ہیں اور میرے پیش نظر وہ بھی آیتیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیتیں ہیں. لیکن بعد الحمدللہ ایوری کوشچن از ویلڈ کوشچن. ایک سوال یہ کیا گیا ہے، بالکل صحیح ہے، کہ سورہ نساء میں ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جہاں تک برتاؤ کا سوال ہے، بیہیویئر کا سوال ہے، تو جیسا نیکی کا بیہیویئر شوہر کو زوجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، ویسے ہی نیکی کا بیہیویئر زوجہ کو شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مگر مردوں کو عورتوں پر ایک ڈگری حاصل ہے. یہ آیت غلط نہیں لکھی جو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ آیت صحیح ہے. لیکن یہ آیت اکیلی نہیں ہے. اب آپ جا کے دیکھیے اس کو، یہ اس آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیں. آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آیت شروع ہوتی ہے المطلقات سے. میں نے جیسا کہ کیا آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے سنی بھائی وہ کیسے طلاق کے قائل ہو جاتے ہیں کہ طلاق کا قصہ ختم ہو گیا. طلاق کا مسئلہ جتنی تفصیل سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اتنی تفصیل سے نماز کو نہیں بیان کیا ہے، روزے کو نہیں بیان کیا ہے، غسل کو نہیں بیان کیا ہے، حج کو نہیں، کسی مسئلے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے جتنا مسئلہ طلاق کو تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ جہاں سے انہیں آیت لی ہے صحیح آیت ہے بالکل، لیکن یہ 12 آیتیں ایک ساتھ ہیں. ان ساری 12 آیتوں میں صرف طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. ان ساری 12 ورسز میں ڈائیورس کے اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. وہیں پر یہ آتا ہے اس میں کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تو اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ پوری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف طلاق میں، صرف طلاق کے مسئلے میں مرد کو شوہر پر اور عورت پر ایج حاصل ہے. وہ میں آپ کے سامنے کر چکا کہ اسلام نے بیلنس کو برابر یوں کیا کہ شادی کون کرتا ہے؟ لڑکی. اس کو دیا شادی کرنے کا، مرد کو دیا طلاق دینے کا. یہ ہے اصل مسئلہ. اب آپ یہ کہیں کہ مرد کو طلاق دینے کا حق کیوں دیا، وہ پھر بات آتی ہے. دیکھیے کہ اسلام کا ہر پرزہ اپنے فریم ورک میں اس سسٹم میں کام کرے. جی اب یہ مرد کو طلاق کا دیا گیا. فرض کیجیے کہ شوہر کو طلاق کا حق، بیوی کو طلاق کا حق دے دیا گیا. بیوی جب چاہے کھٹ سے اپنے شوہر کو طلاق دے دے، طلاق دے دے. نکاح کے بعد بیوی نے کہا کہ مجھے اتنے $1000 چاہیے، شوہر نے دے دیے. مجھے اپارٹمنٹ چاہیے، شوہر نے دے دیا. مجھے کار چاہیے ہے، شوہر نے دے دی. مجھے اتنی جیولری چاہیے ہے، شوہر نے دے دی. لکھنؤ میں یہ ہوا کرنا، رات کو 10 بجے ایک محلہ وہاں درگاہ تباہ، میں نے وہاں نکاح پڑھا.
صبح 6 بجے ابھی میں نماز جاڑے کا نماز جاڑے سب جاڑے کا نماز 6 بجے دروازے پر کوئی آیا، میں سب کوئی ایمرجنسی کوئی آیا ہوگا، آپ جو جائے دیکھا دلہا میاں کھڑے ہیں، آپ بیوی کو چھوڑے یہاں کھڑے ہیں، طلاق پڑھ دیجیے، طلاق میں پڑھ دوں، مجھے بیوی کی صورت پسند نہیں آئی، میں نے کہا بیوی کوئی بکری تھوڑی ہے، نہ بیوی مرغی ہے، نہ میں طلاق پڑھوں گا نہ کسی کو طلاق پڑھنے دوں گا، میں لڑکا دیا ہوں تو میں تو ان کو لڑکا دیا اور پھر ان کو کافی اس کی اصلاح بدلنا پڑی۔ یہ بتائیے کہ کوئی بات ہے یہ کہ آپ کو بیوی کی صورت پسند نہیں ہے آپ طلاق دے دیں گے اس کو؟ آپ کی صورت کون بہت اچھی ہے، بیوی کو بھی حق ملنا چاہیے کہ اگر آپ کی صورت ان لوگوں کی صحت وہ طلاق دے دیں۔ آپ غور کیجیے کہ بیوی کی جو ڈیمانڈ پوری کی جائے گی اس کو کوئی قید نہیں، کتنے ڈالر چاہیے، اتنی جیولری چاہیے، اتنا مکان چاہیے، یہ کار چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ شام کو ہوا نکاح اور صبح کو بیوی نے شوہر کو طلاق دے دی تو سارا مال مل گیا نا، سارا مال مل گیا، مال کچھ چھین نہیں سکتا، طلاق دے دی تو شوہر کا ہاتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر اگر انہوں نے یہی بزنس بنا لی، یہی انڈسٹری بنا لی، اب شوہر کیا کرے؟ شوہر پھر اتنا ہی پیسہ لائے تو پھر دوسری شادی کے بارے میں سوچو، پھر دوسری شادی کے بارے میں تو سوچے گا بھائی، اور کیا نا؟ تو آپ جب اس کو بغیر اس کے انالیسس کیے ہوئے حالات کے تجزیہ کریں گے تو کچھ اور دکھائی دے گا، جب انالیسس کریں گے تو معلوم ہوگا۔ یہ سمجھ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے نہ کہیں کچھ پڑھا نہ کہیں کچھ لکھا، اس نے اتنا مکمل سسٹم کیسے بنا دیا اگر اللہ کی طرف سے نہیں تھا؟ صلوات علی محمد۔ جی ایک آیت اور کوٹ کی گئی، وہ بھی دوسری آیت کوٹ کی گئی، اور بس میں اس کے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ واللاتي تخافون، یہ آیت کوٹ کی گئی، صحیح ہے۔ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، جن لوگوں کو اپنی بیویوں کو مارنے کا شوق ہے وہ آیت کوٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا آیت لکھی میرے پاس، اسی بچے کو لکھی اس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ واللاتي تخافون نشوزهن، اگر تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان ہو، فعظوهن تو ان کو موعظت کرو، وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو ان کو ان کے بستروں پر چھوڑ دو، اس پر بھی نہ مانے ہٹ دیں، مارو، مارنے کی جاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام میں جو چیز ہے وہ جسٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، انجسٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اب آج تھوڑی سی تشریح پہلے ہماری نشوز کے نافرمانی، اب دیکھیے آپ نے پوچھا تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو تب یہ آئے تم گول کر گیا ایسی یہ خطرناک آئے، آپ نے پوچھا تو میں کیا کروں، بٹ آئی کین ڈو۔ نشوز کے معنی کیا ہے؟ نافرمانی۔ کیا معنی نافرمانی کے؟ صبح اٹھ کے آپ نے بیگم سے کہا پلیز برنگ اس اے کپ آف ٹی، وہ بیگم نے کہا آئی ایم ٹائرڈ، آپ مار سکتے ہیں؟ نو اٹس ناٹ ہر ڈیوٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی ڈیوٹی نہیں کافی لیے چائے بنا ہے۔ اب آپ پوچھا تو میں کیا کروں؟ آپ مولانا صاحب پوچھ لیجیے، جی آپ پوچھیے بھائی پوچھیے، عبادت کیا ہے؟ عبادت خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت خالی روزہ رکھنا نہیں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ حکم سے اور نہ کی حدیث دیکھی۔ بیوی کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ نوالا بنا کر شوہر کے منہ میں رکھے، لیکن شوہر اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو من جملہ عبادات ایک یہ عبادت ہے کہ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر یہ عبادت ہے، اسی لیے کہ اس کا دل جیتی ہے، اس میں جذبات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھیے، تسبیح پڑھنے کے بعد آپ دیکھ میں آپ نے کپڑے سیے اور کہتے نہیں سیتی، نافرمانی نہیں ہے۔ بس اب زیادہ تفصیل میں نہ جائیے، صرف 3 چیزیں ہیں۔ اگر آپ اور کہیں جائیں تو علامہ صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں ہدایت الذیل میں تفصیل میں لکھا وہ 3 چیزیں کیا پڑھتی ہیں۔
صرف 3 چیزیں ہیں جس میں عورت کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرے. اس کا ممبر بیان نہیں کر سکتا. میں نے ریفرنس دے دیا ذیشان صاحب کا ترجمہ اور تفسیریاں موجود ہوگی, آپ پڑھیے, اس میں لکھا ہوا ہے. صرف وہ 3 چیزیں ہیں جس میں عورت کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اور شوہر کی, پہلے تو نشوز کے معنی آپ سمجھتے ہیں. اس کے بعد فعظوہن, عربی زبان میں موعظت اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی محبت کے ساتھ کی جائے, محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بتاؤ اس کی ترجمہ کروں. اگر اس کے بعد بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو اپنے بستر سے نکال کے نہیں پھینک سکتے ہیں, خود اپنا بوریا بستر لے کے چلے جائیے. آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ نکل جاؤ یہاں سے, آپ اس سے نہیں کہہ سکتے لیو دا بیڈ, یو ہیو ٹو لیو دا بیڈ. ایک بات تو یہ سمجھیے, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تم اس کو اس سے نہیں کر سکتے یہاں سے چلی جاؤ, تم خود ہٹ جاؤ. رسول نے کیا کیا تھا؟ رسول کی تو ماشاءاللہ ایک انجن میں 9 ڈبے لگے ہوئے تھے, 11 ڈبے لگے تھے. جب ڈبوں میں ذرا بریک لگ گیا اور گڑبڑ کرنے لگے تو رسول نے کسی بیوی کو گھر سے نکالا تھا؟ خود بیچارے باہر آ کر بیٹھ گئے, خود بیچارے باہر آ کر بیٹھ گئے. دوسری بات کیا ہے کہ تم, اب یہ ہندوستان پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ اپنا بستر بدل دو, ادھر چارپائی اس کی, بیڈ اس کا, ادھر بیڈ تمہارا, بٹ یو کین ناٹ ڈیزرٹ ہر. ڈیزرٹ تو چاہیے, چھوڑ کر نہیں جا سکتے. جو ہندوستان پاکستان ماشاءاللہ مسلمان بہت کثرت سے کر رہے ہیں, بیوی سے ناراض ہوئے, لکھنؤ میں ناراض ہوئے, بمبئی میں جا کے بیٹھ گئے. نو, اٹس ناٹ الاؤڈ. اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو. آپ نے تفسیر طبری پڑھی ہوگی. ایک ضرب, ضرب مانے مار, ہٹ. اس ضرب کے اوپر علامہ طبری نے 27 پیجز میں بحث کی ہے. اتنے بڑے پیجز, کس کے معنی کیا ہے, اتنی آسان نہیں ہے. ضرب کے معنی, اب اردو تو بولیے, زبان تو ہے. ضرب معنی کیا ہے؟ مار کی جاتی ہے. مار کے کتنے معنی ہیں؟ میں بمبئی میں گیا ایک جگہ چند روز پہلے, وہاں میں ٹیلیفون سے ایک ساتھ ملا رہا تھا, نمبر نہیں مل رہا تھا, تو جو صاحب بیٹھ کے کہنے, مولوی صاحب موبائل مارو, مارو موبائل. میں نے کہا بھیا اس کو ٹوٹ جائے گا, کیسے موبائل مارو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ موبائل سے. ارے اتنے اردو میں اتنے معنی ہے کہ وہ گھڑی اصول میں جو درد نہیں دے رہی. آپ نے کہا فلاں دکان پر میں سامان لینے گیا تھا, اس نے ڈنڈی مار دی. ڈنڈی کے مارنے کے واپس پڑ گیا اور ڈنڈا مار دیا. لیکن اردو میں آتے ہیں کتنے معنی ہیں مار. لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم, اب صحیح نہیں کہتے, میں کہتے ہیں کہ یہ قوم مولویوں کی ماری ہے. کیا مانے؟ پٹنا تھوڑی ہے, سوال. وہ الزام ہمیشہ دوسرے کو لگایا جاتا ہے, لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ میں نے کہہ دیا کہ یہ قوم مولویوں کی ماری ہے. راستہ مارنا, کیا مانے راستہ مارنا؟ بمبئی میں آپ ٹیکسی میں بیٹھی, وہ کیا کہتا ہے, بائیں ماروں کہ دائیں ماروں؟ قحط مار کی ماری, اس ملک کو قحط مار. اردو میں اتنے معنی ہیں مار. یہ جو کام میں نہیں کرتا مولانا کرتے تھے. وہ صحیح کام کرتے. اچھا اب آئیے انگریزی میں دیکھیے, انگریزی میں بہت وہی ویک ہے. مال کی انگریزی کا ہٹ. آپ نے کہا اسی موبائل خانے مریض پڑی, مریض ہٹ کر گئی. کیا معنی ہٹ نہیں؟ پٹائی ہو گئی سکتی, اڑ گئی مجھے. وہ اڑ کے مانے وہ نہیں کہ اڑ گئی. زبان کی بڑی باریکیاں ہوتی. تو امام طبری نے فل 27 پیجز اتنے بڑے سائز, اس میں خالی ضرب کے معنوں کو بحث کی ہے. اتنا آسان نہیں ہے. مختصر یہ ہے
کہ اگر آپ کو جو سب کچھ سبق کر کے میں کہوں کہ مارنے کی اجازت ہے بھی تو نشوز کے معنی سمجھ لیجیے، وحیدہن کے معنی سمجھ لیجیے، فیضرہن کے معنی سمجھ لیجیے، اس کے بعد آپ کو مارنے کی اجازت ہے تو کہاں سے مارنے کی اجازت ہے؟ آپ ٹوتھ برش سے مار سکتے ہیں. That's all. کتنے معنوں کے بعد زیادہ سے زیادہ جو آپ کو اجازت ہے وہ ٹوتھ برش کے استعمال کرنے کی. اب بتائیے کہ اس میں مزاح کون سا زیادہ ہے، محبت کون سا زیادہ ہے، سمبولزم کون سا زیادہ ہے، پیار کون سا زیادہ ہے، یا ظلم کون سا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. اسلام کی ایک بہت بزرگ شخصیت تھی، بہت بلند، وہ ذرا بہت سخت مزاج تھے. آپ کو ہسٹری معلوم ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے انہیں بزرگ نے اپنی زندہ لڑکی کو دفن کیا تھا. ٹھیک ہے، اور بیوی کو مارتے تھے. جب اس طرح کی آیتیں ہوتی، اسلام کی تاریخ تو پڑھی ہے، جب اس طرح کی آیتیں ہوتی تو عورتیں تو شیرنی بن گئی بھائی، شیرنی بن گئی. اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم ٹھکائی شروع کریں، ان کو تو قابو کے باہر ہو جاتی ہیں. رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا. جب گروہ در گروہ صحابہ آنے لگے اور برابر زور پڑنے لگا کہ اجازت دیجیے اجازت دیجیے اجازت دیجیے، تو رسول نے، جس کو لوگوں نے اجازت سمجھ لیا، ذرا دیکھیے گا ذرا جس کو لوگوں نے اجازت سمجھ لیا، رسول نے کہا کہ میں تو اجازت نہیں دے سکتا، مارنا چاہو تو بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کوئی شریف آدمی تو عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ان کا لوگ اجازت ملے، یہ اجازت ہے، ناٹ پرمیشن، بس. تو میں قرآن کا ذمہ دار ہوں، ملاؤں کے فتووں کا اور حدیث و روایات کا، اور خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا میں ذمہ دار ہوں. ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی، بہت سی حدیثیں عورتوں کے بارے میں تصنیف فرما کر رسول کی طرف منسوخ کر دی ہیں. 2 حدیثیں وصول جلدی سے، اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے کتا، ڈاگ، کتا، عورت یا گدھا آ جائے تو تمہاری نماز باطل ہو جاتی ہے. رسول 3 چیزیں کیا ہیں؟ کتا، ڈاگ، گدھا، ڈنکی اور عورت. میں نے جب یہ حدیث پڑھی میرا دم نکل گیا بھائی، اس لیے کہ میں نے تو معلوم کی گدھوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن میں بڑے کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، سنیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، شیعوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ابن مسعود نے ام المؤمنین سے کہا اگر کہ وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ علیہ صاحبہ یہ روایت کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ رسول کے قول اور فعل میں. دیکھیے اب یہ تردید کر رہی ہیں بی بی ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ. کتنی مرتبہ تو یہ ہوگا کہ میں رسول کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور رسول نماز پڑھتے رہتے، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھتے تھے. دوسری روایت اس سے زیادہ زوردار ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں منحوس ہیں. رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں منحوس ہیں. دیکھیے 3 چیزیں کیا منحوس ہیں؟ گھوڑا، خاص، گھر، قوم اور عورت. اچھا اگر یہ 3 چیزیں منحوس ہیں، ان تینوں کا آپ چھوڑ دیے تو رہ کیا جائے گا بھائی آپ کے پاس؟ پھر لوگ آئے ام المؤمنین کے پاس کہ آپ کے شوہر کا معاملہ بتائیے کیا قصہ ہے. کہا کہ ابو ہریرہ واز ناٹ اے گڈ لسنر، وہ ٹھیک سے بات کو سنتے نہیں. کہا یہ تو رسول نے میرے سامنے فرمایا تھا. کیا ہوا تھا؟ جو فرمایا تھا تو صحیح، کہا بات تو سنو کیا ہوا. کہا میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، حضور پردے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے یہ فرمایا، اس وقت ابو ہریرہ نہیں تھے. رسول نے یہ فرمایا کہ خدا یہودیوں کا بیڑا غرق کرے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت، گھوڑا اور گھر منحوس ہے. ابو ہریرہ اس وقت پہنچے کہ جب رسول یہ فرما رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا ایسا آدھا طریقہ شروع کا وہ نہیں سنا اور یہودیوں کی بات کو رسول کا قول قرار دے دیا. اسی لیے ہم صحابہ کے پیچھے نہیں چلتے کہ یہودیوں کی بات کو قول رسول بنا دیا. بس اللہ
ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل کہ کربلا کا احسان ہے اسلام کے اوپر، اور بیویاں ایسی جن کا احسان ہے کربلا کے اوپر، اگر وہ بیویاں ہوگی تو کربلا، اس میں سر فہرست ہماری شہزادی زینب الکبریٰ حضرت داران حسین دربار یزید ہے، اور دربار یزید میں ایک بیوی ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے گردن سے بندھے ہوئے سر بڑھانا جی، سامنے حسین کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا یہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ غور کیجیے کہ آج جب روایت پیش کی جاتی تو آپ سن کر طرف جاتے ہیں، زینب اپنی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی کہ جہاں ایک ظالم فاسق و فاجر کے قدم ہیں وہاں پر نواز رسول کا سر رکھا ہوا ہے، تو زینب میرے پر کیا گزر رہی ہے۔ اور اسی دوران میں یزید زینب سے خطاب کر کہتا ہے کہ زینب تم نے دیکھا ہے کوئی قیدی، آپ کیا یزید کو راجہ نواز سمجھتے ہیں؟ سپر پاور سندھ سے لے کر اسپین تک کا ڈکٹیٹر ہے، مگر زینب اپنا خود بیان شروع کرتی ہیں کہ یزید یہ تو گردش فلک ہے کہ مجھے تجھے سے ذلیل سے بات کرنا پڑ رہی ہے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس خدا کا شکر کہ جس نے ہمارے اول کو رسالت کے شرف سے اور آخر کو شہادت کے شرف سے نوازا، یہ جو تو اپنی فوج پر رکڑ رہا ہے، تخت حکومت پکڑ رہا ہے، تو سن لے کہ یہ فوج برباد ہو جائے گی، یہ تخت الٹ جائے گا، اور تیری گردن سے لعنت کا طوق قیامت تک کوئی ہٹا نہیں پائے گا۔ اتنا سخت جواب جب ملا تو اس نے رخ کیا زین العابدین کی طرف، اور جب امام نے بھی ویسے ہی جواب دیا تو اس نے کہا کہ زین العابدین تمہارے لیے یہ مجال کہ تم میری بات کا جواب دے، اور اس کے بعد حکم دیا اللہ کو کہ آگے بڑھ، اور زین العابدین کی طرف بڑھا۔ بس دونوں اب تک زین خاموش بیٹھی، لیکن جیسے جلاد اٹھا تلوار لے کر تو ویسی بیوی اٹھی، آ کر بھتیجے کو سینے سے لٹکایا، گردن پر گردن رکھ دی، اور کہا کہ میں اور کچھ تو نہیں کر سکتی، لیکن عزیز یہ بتا دیتی ہوں میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میری گردن کو میرے بھتیجے کی گردن سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، تلوار چلے گی تو دو گردنیں ایک ساتھ کٹیں گی۔ اور ابھی زینب نے اپنی گردن سیدہ سجاد کی گردن پر رکھی تھی کہ فضا اٹھی، اور اس نے آ کر شہزادی کو لٹا دیا، اور اپنی گردن شہزادی کی گردن پر لٹا کر میری بھی سن لو کہ میری گردن کو بھی کوئی زینب کی گردن سے ہٹا نہیں سکتا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا کہ ایک ایسی عورتیں ہیں کہ جو اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے شمر سے کہا کہ شمر آگے بڑھ اور تازیانے مار کر پہلے حبشی کنیز کو زینب کو چھڑا دے، بس جیسے ہی فضا میں تازیانہ لہرایا، اس حبشی عورت فضا نے ان حبشی غلاموں کو دیکھا جو یزید کے بس سے کچھ تلواریں لیے کھڑے تھے، اور کہا کہ تمہاری غیرت و حمیت کو کیا ہو گیا کہ تمہارے قبیلے کی عورت کو غیر مرد ہاتھ لگا رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو؟ عہدیداروں کو جوش میں آ کر تلواریں پھینک کر یزید کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یزید شمر کو منع کر لے، ورنہ ہمارے قبیلے کی عورت کو اگر اس ظالم نے ایک تازیانہ لگایا تو ہم اپنی جان دے دیں گے اور دوستوں کی جان دے دیں گے۔ عہدیداروں نے یزید ڈر گیا، شمر کو روک دیا گیا۔ بس اب زینب نے کربلا کا رخ کیا، کہا غیرتدار بھیا آ کر دربار میں یہ تماشا دیکھیے، ایک کنیز سے بچانے والے ایک نے چلائے، اور آپ بہت راجہ دکھاتے ہوئے کربلا سے آ رہے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔